سپریم کورٹ کے ججز کے الاؤنس میں کتنا اور کیوں اضافہ کیا گیا؟ ججوں کی تنخواہ کے علاوہ کیا مراحت ملتی ہیں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کی تنخواہ اس وقت کتنی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کو ماہانہ ملنے والے ہاؤس رینٹ یعنی گھر کے کرائے اور جوڈیشل الاؤنس میں بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ ایک غیر معمولی اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزارت قانون و انصاف کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں اعلان کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو ملنے والے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ججز کو ہاؤس رینٹ کے مد میں ملنے والے الاؤنس کو 68,000 سے بڑھا کر 3 لاکھ، جبکہ جوڈیشل الاؤنس جو پہلے 4,28,000 روپے تھا اب اسے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو میں اس کو دوسری طرح سے بتاؤں کہ یہ اضافہ کتنا ہے اور اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھا جائے تو ہاؤس رینٹ میں 500% سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد 68,000 سے بڑھا کر ہاؤس رینٹ 3,50,000 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ جوڈیشل الاؤنس میں 270% اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ 4,28,000 سے بڑھا کر 11,68,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ یعنی 2% نہیں، 3% نہیں، 50% نہیں، 100% نہیں، 500% ہاؤس رینٹ اور 270% جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ کیا گیا۔ ناظرین، گزشتہ سال جولائی میں وفاقی حکومت نے چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ میں 2,04,864 روپے جبکہ دیگر ججز کی تنخواہ میں 1,93,000 روپے کا اضافہ کیا تھا۔ یعنی یہ وہ ججز جو جن کو ہم اشرافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی مراحت میں یک لخت لاکھوں روپیہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حال ہی میں وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں ججوں کی 34 تک کرنے کا بل منظور کیا گیا تھا، یعنی سپریم کورٹ میں 34 ججز اپائنٹ کرنے کا، جبکہ اس سے قبل سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کی منظوری دی تھی۔ اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 19 ہے، جس میں سے 17 مستقل جبکہ 2 ایڈاک ججز ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 19 جج ہیں، 34 لگانے ہیں، مطلب ہے 15 جج اور لگانے ہیں، اور ان 15 جج کو لگانے سے قبل ان کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں ایک بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ اگر آپ نے جج لگانے تھے اضافی تو پھر یہ اضافہ نہ کرتے، کم از کم اس مد میں وہ جج ایڈجسٹ ہو جاتے، اور اگر آپ نے اضافہ کرنا تھا تو پھر جج اضافی نہ لگاتے، ججوں کی تعداد یہی رہنے دیتے، چونکہ اب تو آئینی بینچ اور جو دوسرا بینچ ہے وہ الگ الگ ہو گئے۔ اب تو مقدمات کی جو بوجھ کا ایک رونا تھا وہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ نہ جانے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے اس فیصلے پر عوام شدید تنقید کر رہے ہیں۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد عدلیہ پر ہونے والی تنقید تو ایک طرف، لیکن بہت سے لوگ اس فیصلے کی ٹائمنگ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور اپنے تبصروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت عدلیہ کو نواز رہی ہے اور اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے اس طرح کے ججوں کو مراحت دی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر حکومتی اقدام پر ہونے والی تنقید کی جانب بڑھنے سے قبل ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو حکومت کی جانب سے ماہانہ تنخواہ کے علاوہ کیا کیا سہولیات اور مراحت ملتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ کتنی ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ سب اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ ایک غریب سائل اور ایک غریب آدمی اور ایک چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ میں کتنا فرق ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تنخواہ اس وقت 12,29,189 روپے ہے۔ وزارت انصاف و قانون کی گزشتہ برس جولائی میں جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق سپریم کورٹ کے باقی ججز کی ماہانہ تنخواہ اس وقت 11,61,163 روپے ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ اتنی بڑی تنخواہ کہ ایک غریب آدمی اس تنخواہ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی تنخواہ وہ سال میں کیا وہ کئی سالوں میں نہیں کما سکتا۔ جو ماہانہ بیچارہ 20,000 30,000 یا 40,000 کماتا ہے تو وہ کیسے اتنی بڑی تنخواہ کا سوچ کے ہی اس کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ تو تنخواہ کا معاملہ تھا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ کتنی ہے اور اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو تنخواہ کے علاوہ کیا مراحت ملتی ہیں۔ یہ بھی آپ کے لیے بڑا حیران کن ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ججز کو ماہانہ تنخواہ کے علاوہ سرکاری گھر بھی ملتا ہے۔ سرکاری گھر نہ ملنے کی صورت میں سپریم کورٹ کے جج کو کرائے کے گھر میں رہنے پر ماہانہ کرائے کی مد میں الاؤنس دیا جاتا ہے۔ گھر کے ساتھ حکومت پاکستان ججز کے گھر میں استعمال ہونے والی بجلی، گیس اور پانی کا بل بھی حکومتی خزانے سے ادا کرتی ہے۔ جی ہاں، وہی بجلی جو اس وقت اتنی مہنگی کہ غریب آدمی کے لیے گزارا مشکل ہو گیا اور وہ بل بھرنے مشکل ہو گئے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جج کو سرکاری گاڑی کے ساتھ ماہانہ 400 لیٹر پیٹرول بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز کو انکم ٹیکس سے بھی استثناء حاصل ہوتا ہے۔
ججز کو روزمرہ کے اخراجات کے لیے الاؤنس، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل الاؤنس میں الگ سے دیا جاتا ہے۔ یہ تو جج صاحب جب تک زندہ ہیں یا جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے، ریٹائرمنٹ پر سپریم کورٹ کے جج کو پینشن کے علاوہ یہ سہولت بھی ملتی ہے کہ وہ سرکاری خرچ پر اپنی مرضی کا ایک ڈرائیور یا ملازم بھی رکھ سکتا ہے۔ تاہم جج کی موت کے بعد ان کی بیوہ کو بھی یہ سہولت حاصل ہوتی ہے۔ ججز کو ملنے والی نئی مراد اور دیگر الاؤنسز کا اگر حساب و کتاب کیا جائے تو یہ اس حساب سے ایک جج ماہانہ پاکستانی قوم کو سپریم کورٹ کا جو جج ہے 20 سے 25 لاکھ روپے میں پڑ رہا ہے۔ یہ تو وہ حساب کتاب ہے جو ہمیں ظاہر سے پتہ چلا، جو ہمیں جس کے اعداد و شمار ہمیں سامنے سے پتہ چلے، اور کہ ججوں کے اس کے علاوہ کیا کچھ مل رہا ہے وہ الگ کہانی ہے۔ آپ کو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ گزشتہ سال جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک اجلاس ہو رہا تھا جس کے چیئرمین نور عالم خان تھے، تو اس اجلاس میں جماعت اسلامی کے اس وقت کے جو سینیٹر تھے، سینیٹر مشتاق احمد نے ایک نقطہ اعتراض کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ایک دستاویز لہراتے ہوئے کہا تھا، اور اس کو پڑھ کر جو سنایا تھا تو وہ بھی بڑا ہوشربا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ریٹائر جج کو ماہانہ پینشن کی مد میں تقریباً 10 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفت بجلی کے 2000 یونٹ، 300 لیٹر مفت پیٹرول اور 3000 روپے کی مفت فون کالز بھی ملتی ہیں۔ حالانکہ لگژری طرز کی زندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے پروٹوکول کلچر کے خاتمے کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ 60 بلٹ پروف لگژری گاڑیاں صرف کابینہ کے ارکان استعمال کر رہے ہیں، جبکہ دیگر بڑے افراد کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں جو ایک ٹرک جتنا تیل استعمال کرتی ہیں۔ ان کے مطابق 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں مفت پیٹرول سے بھری ہوئی ہیں، اور کسی کے لیے بجلی، گیس یا پیٹرول مفت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غریب آدمی جب بل دیتا ہے جس کی ماہانہ سیلری 50,000 بھی نہیں ہے یا 50,000 بھی نہیں کماتا، اگر وہ 10 سے 12,000 بجلی کا بل دیتا ہے، تو یہ لوگ جن کی تنخواہ 12 سے 15 لاکھ ہے یا 25 لاکھ روپے وہ کما رہے ہیں، انہیں بل دیتے ہوئے کون سی قیامت آ جائے گی۔ آپ کو بتانا چلوں کہ ہائی کورٹ کے جج تعطیلات یعنی سہولیات اور پینشن آرڈر 1997 کے مطابق چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے دیگر ججز اپنی ریٹائرمنٹ، مستعفی یا برطرفی کے بعد تنخواہ کا 70% بطور پینشن وصول کر سکتے ہیں۔ جج کی سروس کی تکمیل کے 5 سال بعد صدر مملکت وقتاً فوقتاً ان کی پینشن کا تعین کرتا رہے گا، اور 5 سال بعد ان کی تنخواہ میں ہر سال 2% اضافہ ہوگا۔ البتہ سروس آف پاکستان کے تحت ان کی پینشن میں تنخواہ کے 80% زائد کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہائی کورٹ کے ججز کو ماہانہ 800 مفت لوکل کالیں، ماہانہ 800 یونٹ بجلی، 25 کیوبک میٹر کے قدرتی گیس، پانی کی مفت فراہمی، ماہانہ 150 لیٹر پیٹرول وغیرہ کی سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے ججز ہیں، آپ کو بڑے ججز کا تو میں نے بتا دیا کہ وہ کیا اس وقت حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اضافہ ہوا اس کے بعد آپ کو تو شاید تنقید کریں گے قاضی فائز صاحب ہے، لیکن ہمیں قاضی فائز صاحب ضرور یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اضافی پروٹوکول اور گاڑیاں لینے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف گاڑیاں لینے سے انکار کر دیا بلکہ انہوں نے اپنے اعزاز میں جو آخری تقریب ہونا تھی اس میں بھی وہ سرکاری خرچ پر وہ کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ اکثر سپریم کورٹ سرکاری گاڑی کے بجائے پیدل ہی وہ سفر کر کے پہنچا کرتے تھے، اور کئی مرات انہوں نے نہیں لی تھی، اور انہوں نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اثاثے بالکل ڈکلیئر کر دیے تھے، اور ان کے اثاثے اس وقت بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اب یہ ایسی بات ہے، حکومت کا یہ فیصلہ اس وقت وہ تنقید کے زد میں ہے جب پاکستانی شہری معاشی حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں حکومت کی طرف سے یہ ایک اضافہ ایک عجیب مذاق ہے۔ غریب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مڈل کلاس کی تنخواہیں نہیں بڑھی، ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، قابل نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں، تقریباً ہر سال ججوں کی تنخواہوں اور مراد میں لاکھوں کا اضافہ، یہ بلا جواز ہے۔ پاکستان پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور حکومت نے ججز کے گھروں کے کرائے میں مزید اضافہ کر دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ غریب کے غربت کے ہاتھوں مر جائے ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن امیر کو مزید نواز رہے، چاہے عوام کے منہ سے نوالا چھین کر ہی انہیں کیوں نہ دینا پڑے۔ جہاں تک ہمارے ملک میں اعلیٰ طبقات اور ججز کا تعلق ہے، تو ہمارے ملک میں اعلیٰ طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد چاہے جرنیل ہوں یا ججز ہوں یا افسر شاہی ہوں، ان لوگوں کو بے پناہ مراحت حاصل ہے۔ کچھ برس قبل UNDP نے ایک اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ پاکستانی حکومت اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کو سالانہ $17 بلین سے زیادہ کی سبسڈی دیتی، جبکہ دوسری طرف غریب آدمی کے لیے ہر طرح کی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے۔ ایک طرف غریب آدمی بھوک، افلاس اور مہنگائی سے لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری اشرافیہ کے افراد غریبوں کے ٹیکس پر نہ صرف سبسڈیز حاصل کر رہے ہیں بلکہ مراعات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین اور وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، چیف جسٹس ہوں یا دیگر اعلیٰ افسران ہوں، وہ بیرونی ملک سیر سپاٹے بھی سرکاری خرچ سے کرتے ہیں، بلکہ ناقابل تصور مراعات جو وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری حکومت IMF سے مذاکرات کر رہی ہے کہ ہمیں ایک اور منی بجٹ لایا جائے، کیوں ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اور دوسری طرف ہماری حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز پر یہ نوازشات کر دی۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، چیف جسٹس ہوں یا کوئی اور ہو، انہیں رضاکارانہ طور پر یہ مراحت لینے سے انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ دستبردار نہیں ہوں گے اور یہ رضاکارانہ مراحت نہیں چھوڑیں گے تو لوگ، عام آدمی کا انسان کے انصاف پر یا ان کے فیصلوں پر کیسے یقین ہوگا؟ اور انہیں سوچنا چاہیے کہ جو نوالا اور جو الاؤنس اور جو مراحت انہیں غریب کا منہ سے چھین کر دی جا رہی ہے، وہ اس پر وہ حاصل کرنے کے بعد کس طرح اس منصب انصاف پر بیٹھ کر کس طرح وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے۔